میک اٹ ایزی ون کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو دلچسپ کہانی بتانے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے 25 اگست 1989 کی صبح لگ بھگ 7:30 بجے کی کہ جب گلگت سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہونے والی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی فلائٹ نمبر 404 پر مسافروں اور عملے کے ارکان سمیت کل 54 افراد سوار تھے۔ تمام لوگوں میں 5 شیرخوار بچے بھی شامل تھے۔ اس فلائٹ کو گلگت سے روانہ ہوئے 34 سال گزر چکے ہیں، مگر یہ فلائٹ اب تک نہ ہی اپنے منزل مقصود پر پہنچی، نہ ہی اس کے بارے میں کچھ پتہ چل پایا۔ اب تک پراسرار فلائٹ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کن حالات میں کب، کہاں اور کیسے کون سا حادثہ پیش آیا۔ حکام نے طیارے کے ملبے کو ڈھونڈنے کی طویل مگر ناکام کوششوں کے بعد اس فلائٹ پر سوار تمام افراد کو مردہ قرار دے دیا تھا۔ اس طیارے میں 2 غیر ملکیوں اور 5 بچوں سمیت 49 مسافر جبکہ عملے کے 5 ارکان سوار تھے۔ ان تمام مسافروں میں سے اکثریت کا تعلق گلگت سے تھا۔ وہ 2 غیر ملکی مسافروں میں فری لانس صحافی اور معلم ڈاکٹر رینا سڈریس اور پال میگورین شامل تھے۔ فلائٹ نمبر 404 کی اس کہانی کے حوالے سے جب PIA اور سول ایویشن اتھارٹی سے پوچھا جائے تو وہ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بہت پرانا واقعہ ہے۔ فی الحال اس کے بارے میں کوئی تحقیقاتی رپورٹ ریکارڈ پر موجود نہیں۔ دونوں اداروں کے مطابق اس فلائٹ کے حوالے سے کوئی بھی معلومات فراہم کرنے سے قاصر ہیں۔ ایویشن سیفٹی نیٹ ورک کے مطابق فلائٹ نمبر 404 ایک فوکر F-27 فرینڈشپ طیارہ تھا جس نے پہلی پرواز سن 1962 میں بھری تھی۔ لاپتہ ہونے سے قبل یہ طیارہ مجموعی طور پر 44,500 گھنٹوں سے زائد کی پرواز مکمل کر چکا تھا۔ ایویشن سیفٹی نیٹ ورک کے مطابق اس طیارے نے گلگت سے 25 اگست 1989 بروز جمعہ 7:36 پر پرواز بھری تھی۔ 7:40 پر طیارے کے عملے کی جانب سے کنٹرول روم کو بتایا گیا کہ وہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ 7:59 پر سطح سمندر سے 10,000 فٹ کی بلندی پر ہوں گے۔ عملے کی طرف سے کنٹرول روم کے ساتھ یہ آخری رابطہ تھا۔ اس دور میں میڈیا شائع ہونے سے چند رپورٹس کے مطابق طیارہ چند منٹ ہی فضا میں رہنے کے بعد غائب ہو گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ طیارہ پراسرار طور پر غائب ہو گیا تھا یا کسی نے اسے اغوا کر لیا تھا یا یہ طیارہ کسی نامعلوم حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو PIA کی فلائٹ نمبر 404 کے پراسرار طریقے سے غائب ہونے کے حوالے سے دنیا بھر کے ماہرین کی وہ رائے بتائیں گے جو سب سے زیادہ حقیقت کے قریب ہوں گے، مگر اس سے پہلے آپ ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں۔ ناظرین گرامی، اخبار میں شائع ہونے والے ایک رپورٹ کے مطابق حادثے کے کچھ ہی عرصے کے بعد PIA کے ترجمان نے میڈیا کو بتایا تھا کہ طیارہ لاپتہ ہونے کے بعد پاکستان کے ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے میں کم از کم 700 افراد جن میں مہم جو اور علاقے سے واقفیت رکھنے والے مقامی افراد بھی شامل تھے، انہوں نے طیارہ تلاش کرنے کے آپریشن میں حصہ لیا۔ یہ سرچ آپریشن کئی روز تک جاری رہا۔ اس آپریشن میں پاکستان فضائیہ کے 4 ہیلی کاپٹر C-130 اور PIA کے 2 طیاروں نے حصہ لیا۔ پہاڑی سلسلے میں تلاش کرنے کے آپریشن میں حصہ لیا۔ پاکستانی حکام کی درخواست پر انڈین ایئر فورس نے بھی اپنے حدود میں طیارے کے ملبے کو تلاش کرنے کا آپریشن کیا۔ اس دور میں اس حوالے سے شائع ہونے والی خبروں کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تلاش کا کام زیادہ تر دنیا کے دشوار ترین پہاڑ نانگا پربت اور اس کے ارد گرد کیا تھا۔ اس وقت نانگا پربت پر موجود برطانوی مہم جو نے میڈیا کو بتایا تھا کہ انہوں نے نانگا پربت پر انتہائی نچلی پرواز کرتے ہوئے ایک طیارے کو دیکھا تھا۔ شاہد اقبال بتاتے ہیں کہ حکام کی جانب سے طیارے پر سوار افراد کو مردہ قرار دینے اور تلاش کے آپریشن کو ختم کرنے کے اعلان کے بعد ان کے والد کو یقین نہیں آتا تھا۔ وہ اس لیے نہ صرف خود نانگا پربت گئے تھے بلکہ انہوں نے اس میں کئی مقامی افراد کی خدمات بھی حاصل کی تھی۔ شاہد اقبال کے بقول حکام کی جانب سے آپریشن ختم ہونے کے بعد نہ صرف ان کے والد بلکہ بہت سے خاندانوں نے اپنے تئیں اس طیارے کو تلاش کرنے کی کوشش کی اور یہ سلسلہ کئی مہینوں تک بھی چلتا رہا۔ میرے والد دیگر لواحقین کے ساتھ مل کر چترال سے منسلک افغانستان کے پہاڑوں میں بھی گئے، وہاں پر بھی مقامی لوگوں سے رابطے کیے تھے، لائن آف کنٹرول کا چپا چپا چھان مارا تھا، جہاں ممکن تھا وہاں تلاش کیا۔ پاکستان ایئر فورس کے سابق فلائنگ آفیسر سردار فدا حسین کے مطابق مذکورہ حادثے سے متعلق کچھ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ اس فلائٹ کے ساتھ آخر کیا ہوا ہوگا؟ فدا حسین عراق کی قومی ایئر لائن کے لیے بطور مشیر
काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा जिस जमाने में ये हादसा पेश आया उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी जदीद नहीं थी कि जहाज के मलबे की में निशानदाही हो सके, क्योंकि ना तो मलबा मिला और ना ही ब्लैक बॉक्स। फिदा हुसैन कहते हैं तैयारे का कंट्रोल रूम से जो आखिरी राब्ता हुआ था वो मामूल का राब्ता था। दुनिया भर में हर फ्लाइट के उड़ान भरने के फौरन बाद इस तरह के राब्ते होते हैं। ये बिल्कुल मामूल की कार्रवाई थी जिससे कुछ अर्ज करना मुमकिन नहीं था। ताहम ये जरूर कहा जा सकता है जब तैयारे ने परवाज भरी तो शायद सब कुछ ठीक था। सरदार फिदा हुसैन के मुताबिक पहले राब्ते के बाद कोई राब्ता नहीं हुआ। अमूमन अगर तैयारे में कोई खराबी पैदा होती है तो पायलट फौरन सबसे पहले कंट्रोल रूम को बताता है। चूंकि ऐसा कोई पैगाम नहीं दिया गया था तो इसका मतलब है मुमकिन तौर पर कहा जा सकता है शायद पेश आने वाला हादसा इंतहाई अचानक और गैर मुतवक्को था, जिसके बायस पायलट ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता कायम करने का मौका ही नहीं मिला। मुमकिनात में से है कि जहाज का मवासलाती निज़ाम ही फेल हो गया हो, जिसके बायस राब्ता करना मुमकिन ही ना रहा। फिदा हुसैन कहते हैं अगर इस जमाने के कोई शवाहिद इकट्ठे किए जाते या कोई तहकीकाती रिपोर्ट मौजूद होती तो जिसमें कोई इशारा या सबूत दस्तयाब होता तो आज इसकी बुनियाद पर जदीद टेक्नोलॉजी से तलाश के अमल को आगे बढ़ाने की कोई तवक्को थी, मगर अब ये नामुमकिन है। उनका कहना था नंगा बरबत के ग्लेशियर और बर्फ पर तैयारा तलाश करना आसान नहीं होगा। ज़हूर बताती हैं कि तैयारा लापता होने की इत्तला मिलते ही हम सब लोग गिलगित एयरपोर्ट पहुंच गए थे। वहां पर अफरा तफरी का समा था। एयरपोर्ट पर फ़राइज़ अंजाम देने वालों की अक्सरियत का ताल्लुक गिलगित से था जिनसे हम लोगों की शनासाई थी। वो कहते हैं चूंकि अफरा तफरी का आलम था इसलिए हर तरह की गैर तस्दीक खबर और मुतनाज़िया बातें कही जा रही थी। कुछ लोगों ने हमें बताया कि फ्लाइट को टेक ऑफ करने वाले जहाज के अपने पायलट नहीं थे बल्कि सैर व तफरीह के लिए आने वाले किसी और पायलट ने जहाज उड़ाया। उनका कहना था उस वक्त हमने ये सारी बातें तहकीकाती कमेटी और हुकाम को बताई थी। मुझे नहीं पता मगर इस वक्त ही हम लोग महसूस कर रहे थे कि हुकाम और तहकीकाती कमेटी का रवैया कुछ बेहतर नहीं था। वो हमारी किसी बात पर तवज्जो ही नहीं दे रहे थे। हमें कहा जा रहा था कि जल्द ही तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर आ जाएगी, मगर आज 30 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। कोई तहकीकाती रिपोर्ट अब तक सामने नहीं लाई जा सकी। वो बदनसीब तैयारा, उसके मुसाफिर और अमले को जमीन निगल गई या आसमान खा गया, इस बारे में आज तक कुछ भी मालूम नहीं हो पाया। नाज़रीन ग्रामी, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई करने के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मौसूल हो।